ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ سلمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رمضان کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ آپ کا یہ آئی تھنک 5th رمضان ہے اسلام آباد میں؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آپ لوگوں کا کیا حال ہے، کیسا چل رہا ہے؟ بہت اچھا الحمدللہ۔ رمضان الحمدللہ، جیسے وہ سردیاں مومن کا سیزن ہوتا ہے، تو رمضان بھی اگر سردیوں میں فال ان کرنا شروع کر دے تو وہ راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، عبادت کے ٹائم مل جاتا ہے اور دن ذرا شارٹ ہو جاتا ہے، اور اسپیشلی جو لوگ اگر مسجد میں ٹائم زیادہ گزارنا چاہتے ہیں فرام پریئر ٹو پریئر، وہ گرمیوں میں اتنا پاسبل نہیں ہوتا بیکاز گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ سردیاں ہیں، ٹھنڈ بہت ہے الحمدللہ اسلام آباد میں، اور بڑا اچھا گزر رہا ہے الحمدللہ۔ سلمان بھائی، آج کا جو فارمیٹ ہے میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ یوزلی ہمارا جب ہم گیسٹ کو بلاتے ہیں نا تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اٹس ناٹ انٹرویو، رادر اٹس ڈسکشن جس میں سب کی انوالومنٹ ہوگی، لیکن آج میں تھوڑا سا ڈفرینٹ چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ایز ہوسٹس پلے کریں انشاءاللہ، اور آپ سے آپ کا نالج بھی ایکسٹریکٹ کریں، اور جو بھی آڈینس کے ذہن میں سوالات ہوں گے وہ آپ سے انشاءاللہ جو ہے پوچھیں۔ تو لیٹس اسٹارٹ آف ود دا فرسٹ ون انشاءاللہ۔ جیسے میں آپ کو پوڈ کاسٹ سے پہلے بتا تھا، میرے پاس جو ریسنٹ ایک کیس آیا ہوا تھا جس کو میں ڈیل کرتا ہسبینڈ وائف کا، اور میں سبحان اللہ بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جو ایشوز ہیں۔ ٹاپ ون ریزن جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے میرٹل ایشوز میں جو بن رہی ہے ہسبینڈ کی طرف سے یا وائف کی طرف سے، وہ کون سی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے اتنے زیادہ ناچاکیاں، ہسبینڈ وائف میں ایشوز، لڑائیاں، اور پھر الٹیمیٹلی بات ڈائیورس تک بھی پہنچ جاتی ہے؟ تو چونکہ آپ ماشاء اللہ فیملی کاؤنسلنگ، کپل کاؤنسلنگ میں بھی انوالوڈ ہیں، اور بہت سے لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے، آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ جی یہ بالکل صحیح آپ کی آبزرویشن ہے۔ معاشرے میں ہسبینڈ وائف کانفلکٹس بہت بڑھ گئے ہیں، پیرنٹ چائلڈ کانفلکٹس بڑھ گئے ہیں، بلکہ دوستوں میں بھی کانفلکٹس بہت بڑھ گئے ہیں، اور وہ بہت سیویئر قسم کے اور بہت زیادہ انٹینس، لوگوں کے اختلافات کی شدت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ہسبینڈ وائف کی بات کریں تو ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں اسپاؤسز کو، اور اپنے اوپر دیکھنے کی توفیق کم ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھیں یا دوسرے کو سمجھیں۔ دوسرے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، دوسرے کو جج کر رہے ہیں، دوسرے سے اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں، اور پھر اس پہ ناراض ہو رہے ہیں اگر وہ پوری نہیں ہو رہی۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور ایموشنل ایک کنیکٹ جو ہے وہ کمزور ہے۔ کیسے پیدا ہوتا ہے یہ نہیں جانتے۔ ایموشنل بہت ہیں، لیکن ایموشنل کنیکشن کیسے بنتا ہے یہ نہیں آتا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑا مسئلہ ہے، اور اپنے آپ کو سمجھنا جو ہے وہ بھی نہیں ہو رہا۔ بلکہ اگر میں اور پیچھے سے چلوں تو بہت سے بچے ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں، جب وہ چھوٹے تھے، جب اگر میں یوں کہوں کہ یہ ابو امی جب چھوٹے سے تھے، جب ابو بچے تھے تو ان کی ایموشنل نیڈس پوری نہیں ہوئیں، جب امی جان چھوٹی سی تھیں تو ان کی ایموشنل نیڈس پوری نہیں ہوئیں، پھر جب وہ بڑی ہوئیں تو ان کی ایجوکیشن نے اور لائف کی اور مصروفیات نے انہیں اپنے سے باہر کی دنیا میں بہت زیادہ مگن کر دیا، اپنے اوپر ریفلیکٹ کرنے کا موقع انہیں نہیں ملا۔ تو 3 اگر میں لیولز پہ کہوں، پہلا لیول کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کی ایموشنل نیڈس پوری نہیں ہوئیں، جب وہ بڑے ہوئے تو وہ اتنے آکیوپائیڈ ہو گئے اور فاسٹ پیسڈ ورلڈ کے اندر دوسری چیزوں میں اتنے انوالو ہو گئے کہ رک کر یہ سوچنا کہ مجھے غصہ کیوں آتا ہے، میں اتنی جلدی ڈاؤن کیوں ہو جاتا ہوں، میں اتنی جلدی ایک ٹیمپر کیوں لوز کر دیتا ہوں، یا میں اتنی جلدی اداس کیوں ہو جاتا ہوں، یا میں اپنی ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کرتا۔ اپنے ایموشنز کو سمجھنے کے لیے بھی اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ جو اس کے بعد آتا ہے کہ اب اگر چلیں یہ 2 مسئلے ہو گئے، آپ کو بچپن میں ایموشنل نیڈس پوری نہیں ہوئیں، بڑے ہوئے تو اتنے آکیوپائیڈ ہیں کہ اپنے اوپر غور نہیں کرتے۔ اب تیسرے ایک امکان یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا شعور مل جائے، آپ کو مائنڈفل، بلکہ آپ کو ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ مل جائے دین کی یا اس علم کی جو چیزوں کو ٹھیک جگہ رکھنے پر آپ کی مدد کرے۔ آپ کہیں کہ اچھا
یہ شوہر ہے، اس کا یہ مقام ہے، یہ میرا مقام ہے، یہ ہمارے تعلق کے آداب ہیں. تو وہ علم نافع مل جاتا تو اس لینس کی مدد سے چیزوں کو پکڑ لیتے، ٹھیک کر لیتے، تو وہ کام بھی نہیں ہوا. تو یہ اب چیزیں جو ہیں وہ ذرا کنٹرول سے باہر نکلتی ہوئی نظر آتی. اس میں سلمان بھی آپ نے بھی شروع میں کہا نا ایموشنل نیڈس پوری نہیں ہوئی، جو وہ کیا ہوتی ہیں جنرلی کہ جو بندہ ہم کہہ سکتے ہیں یار اس ہاؤ ول ون آئیڈینٹیفائی کہ یار میری کون سی ایموشنل نیڈس پوری ہیں. وہ تو یاد بھی نہیں ہے نا. بچپن میں مجھے ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ طریقے سے ہوا، گھر میں کوئی ماحول تھا، سب بہن بھائیوں کو بھی ملا. ایک تو ہوتا ہے کہ ایوری بڈی کمز آؤٹ آف اٹ ان اے ڈفرینٹ وے. 3-4 بچے ہیں، ان کی پیرنٹنگ اسٹائل 19-20 کا فرق تو اوبیسلی ود ایج ہوتا ہی ہے. بٹ ہم ایک بندہ جب آپ نے کہا نا اب تیسری اسٹیج پر آ گئے، اس کو پہلے تھوڑا بہت شعور بھی ہو گیا، وہ سوچ بھی رہا ہے کہ یار اچھا میری کوئی نہ کوئی ایشوز ہیں، مطلب جیسے آپ نے کہا ٹیمپر کا ایشو ہے یا سیڈنس کا ایشو ہے. اب وہ کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا یہ جو بچپن کا ٹراما ہے یہ اوور کم ہو بھی سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، کتنا مشکل ہے، کتنا آسان. تھوڑا سا اس پہ ذرا تھوڑی سی بتائیں. جی بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اوور کم کرنے کے لیے یعنی بچپن میں اگر ایسی صورتحال رہی ہو تو انسان اپنے اوپر اگر وہ ارادہ کرتا ہے، اگر وہ نیت کرتا ہے اور اس کو وہ علم ملتا ہے کہ کس طرح اپنے اوپر کام کیا جائے، تو انسان اپنے اوپر بہت کام کر سکتا ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور پھر وہ اللہ سے دعا بھی کرتا ہے اور اللہ اس کے اوپر فضل کرتا ہے. لیکن جب ہم بچپن پہ دیکھتے ہیں ایموشنل نیڈز کیا ہیں، پہلے ذرا اگر ہم اسے دیکھیں کہ ایموشنل نیڈز ہیں کیا. ایموشنل نیڈز بڑی ظالم ہیں اور ایموشنل نیڈز اگر پوری نہ ہوں تو میں اسے کہتا ہوں کہ آپ نے وہ ہم سب نے سنا ہے پاکستان میں سوسائڈ بامبر. جی. تو اگر کسی انسان کی ایموشنل نیڈز پوری نہ ہو نا تو انسان ایک ایسا سوسائڈ بامبر بنتا ہے جو ایک دفعہ نہیں پھٹتا، وہ روزانہ پھٹتا ہے کسی نہ کسی کی لائف میں، اور کچھ نہیں تو اپنے لیے بھی وہ سیلف ڈسٹرکٹیو بن جاتا ہے اگر ایموشنل نیڈز پوری نہ ہو. ایموشنل نیڈز کیا ہیں یہ بہت اہم بات ہے. تو اس کو ذرا ہم پیچھے سے دیکھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جب اپنی نیڈز کو لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں کہ میری نیڈز کیا ہیں، لائف میں میری بڑی نیڈز کیا ہیں، تو وہ روٹی، کھانا، مکان، گاڑی، کپڑے، جوتے، چیزیں، مٹیریل، ان کو مٹیریلسٹک جو مٹیریل نیڈز ہیں ان کو لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں. لیکن ہماری لائف کی جو زیادہ بڑی نیڈز ہیں، اگر کسی بچے کو، میں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ بڑا ہو جائے، ساری زندگی اسے جوتا نہ ملے پہننے کے لیے، ٹھیک ہے، مارنے کے لیے تو بہت سے لوگوں کو مطلب پڑ رہا ہوتا ہے، اللہ اس سے بچائے، لیکن اگر کسی بچے کو کبھی پاؤں میں جوتا نہیں ملا، ایک سینیریو ہے. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ اسے محبت نہیں ملی. تو جو نقصان محبت کی ایبسنس سے ہوگا وہ جوتے کی ایبسنس سے نہیں ہوگا، بلکہ جوتے کی ایبسنس سے بہت ممکن ہے کہ اس کی گراؤنڈنگ اچھی ہو، مٹی کے اوپر چلے گا، اس کو جو ہمارے جس طرح کے شوز ہیں وہ گراؤنڈنگ کو ہونے نہیں دیتے. تو ممکن ہے، میں یہ ایک ایکسٹریم اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ ایموشنل نیڈز کیا ہوتی ہیں. ہر بچے کی، بلکہ ہر انسان کی یہ ضرورت ہے کہ اس کو چاہا جائے، اس سے محبت ملے، اور محبت آسانی سے ملے، اس کو رسپیکٹ ملے، رسپیکٹ انکنڈیشنل ہو، اس کو توجہ ملے اور توجہ بھرپور ہو. تو 3 چیزیں میں نے بات ابھی کی. محبت ملے، محبت آسانی سے ملے، اس کو رسپیکٹ ملے، رسپیکٹ انکنڈیشنلی ملے، اس کو اٹینشن ملے اور اٹینشن ہولسم ملے. اب وہ بچے جنہیں اگر ابو جان یا امی جان کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور پھر اتنی مشکل سے، اتنی دیر سے امی کو بلا رہے تھے، بڑی مشکل سے امی نے دیکھا اور امی نے ہاں بولو کیا کہہ رہے ہو، اور اب امی یا ابا جو ہیں وہ اپنی ڈیوائس پہ لگے ہوئے ہیں، بولو نا میں سن تو رہی ہوں. تو ہم اچھا بچہ کیا کرتا ہے، وہ ہمارا چہرہ پکڑ کے نا وہ یوں کر کے موڑے گا آپ کو کہ آپ ادھر تو دیکھیں، اور آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں، کیا ہے میں سن تو رہی، کان سے سن رہی ہوں نا. تو لیکن یہ کہ بچہ یہ چاہتا ہے کہ اٹینشن جب اسے ملے تو اسے ہولسم اور پوری اٹینشن ملے، مطلب اس اٹینشن کو وہ ایکسپیرینس کرے. مطلب جب آپ اس کو توجہ دیں تو آپ کا پوسچر، آپ کی فیشل ایکسپریشن، آپ اس کو آئی کانٹیکٹ دیں، اور بہت اچھا ہے کہ آپ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں، آپ اس کو قریب بلا لیں، اور آپ اس کو
جب آپ اسے دیکھ رہے ہوں تو آپ اسے فل اٹینشن دے رہے ہوں. تو ہماری پرابلم یہ ہے کہ بہت سے بچوں کو بیویوں کو فل اٹینشن نہیں ملتی, ان کو شوہر کو فل اٹینشن نہیں ملتی. یہ جو میں 3 لفظ کہہ رہا ہوں, رسپیکٹ انکنڈیشنلی ملے, لو کنوینئنٹلی ملے, آسانی سے ملے, اور اٹینشن فلی ملے. تو یہ جو فل اٹینشن ہے یہ نہیں ملتی. تو پھر یہ اسی تو بچے طرح ہنٹس دے رہے ہوتے ہیں, آپ نے ذکر کیا نا, منہ پکڑ کے جو کر رہے تھے, بچہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے فل اٹینشن دے دے. سلمان بھی ایک چیلنج پیرنٹس ذہن میں آ سکتا ہے, وہ یہ کہ دیکھیں جب ہم آفس جاتے تھے نا, تو آفس جانے کے بعد جب گھر آتے تھے تو وہ کوالٹی ٹائم ہوتا تھا. اب تو ہم ورک فرام ہوم کر رہے ہیں, سارا دن ہی گھر میں ہیں, اور بچے کین ایزیلی ایکسیس اس بیکاز ہم یا تو دروازہ بند نہیں کر رہے یا جو بھی ایکسپریسی ہے. تو اب جو ہے وہ جو ان کا شام والا ٹائم ہے وہ تو ان کو مل جاتا ہے فار ایگزامپل, لیکن سارا دن اگر وہ اٹینشن چاہیں, اینڈ ہو ڈزنٹ وانٹ ٹو بی ود دا فادر اور دا مدر, رائٹ. تو کیا اس میں پھر میں یعنی کیا کیا جائے کہ, اور وہ ڈسٹریکشن کبھی کبھی انسان برداشت بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے کام ایسے کرنا ہے جس میں آئی ڈونٹ ہیو ٹو بی ڈسٹریکٹیڈ. تو اس میں یا تو پھر وہ اپنا الگ سیٹ اپ کر لے اور پھر جب آئے تو فل اٹینشن دے. تو اس میں کیسے اس کا سولوشن کیسے ہوگا؟ ہاں بہت اچھا. یہ بھی بھائی قرآن کا حکم ہے اقیم الصلاۃ. جی, ہم نے کیا ہوا ہے اقیم الجاب, اقیم المعاش, اقیم السوق. ابھی تو یہ ہوا ہوا, مطلب ہم جاب سے نکلتے ہیں لیکن جاب ہمارے اندر سے نہیں نکلتی. ہم بازار سے گھر آ جاتے ہیں لیکن بازار ہمارے اندر سے نہیں نکلتا. تو ہونا یہ چاہیے کہ بھائی ہم جب آفس کا ٹائم ختم ہو تو بس پھر وہ ختم ہو گیا, پھر اس کے بعد ہم اپنی فیملی کے ساتھ ہوں. یا جو فیملی اصل میں لینتھ آف یا ڈیوریشن آف فیملی ٹائم اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا کوالٹی آف فیملی ٹائم میٹر کرتا ہے. اور جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں تو اس ٹائم پر آپ ڈیوائسز کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے, بلکہ چھوڑ ہی دیجئے. اب آپ فیملی میں آ گئے ہیں, ذرا اب فیملی کو ٹائم چاہیے. تو ہوتا یہ ہے کہ بہت سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہسبینڈ اور وائف جس طرح کا ٹائم مطلب پارشیلی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, فلی متوجہ نہیں ہوتے. ہاتھ میں ڈیوائس ہے, کچھ اور دیکھ رہے ہیں, کچھ اور سن رہے ہیں, کہیں اور ذہن آکیوپائڈ ہے. اور وہ بیوی کہتی ہے کہ آپ جو ہے نا, آپ کہاں ہیں, میں یہ دوسری دفعہ آپ کو بول رہی ہوں, آپ نے ابھی تو آپ نے پوچھا تھا, ابھی تو بتایا تھا, اور آپ پھر بھول گئے. تو وہ جیسے ایک دوسرے کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ یو آر ناٹ دیئر. آپ فزیکلی موجود ہیں لیکن ذہنی طور پہ آپ ایبسنٹ ہیں, آپ کا ذہن اور آکیوپائڈ. یہ گھر کا مسئلہ ہے آئی تھنک, گھر کا مسئلہ آفٹر دا ایڈوینٹ آف سوشل میڈیا, فونس کے بعد اور سپر بزی لائفس کے بعد, اینڈ دا نیڈ اینڈ دا کریونگس ٹو ارن مور اینڈ مور اینڈ مور. یہ آئی تھنک یہ ہر بندہ ہی شاید اس سے ریلیٹ کر پائے گا. اچھا, اس میں نا میں آپ سے ایک چیز پوچھ رہتا ہوں کہ ہم جتنے بھی ٹراماز, جتنے بھی پرسنالٹی ڈس آرڈرز کو یا جتنے بھی ایشوز دیکھتے ہیں, اس کی بگننگ بچپن سے ہی سمہاؤ ہو رہی ہوتی ہے کہ انسان کو وہ سیکیور اٹیچمنٹس نہیں ملی, وہ کانفیڈنٹ ریلیشن شپس نہیں ملے اس کو بچپن میں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار تو ہاں بھائی ہم کسی سے اٹیچ نہیں ہو پاتے, یعنی ہم اپنے آپ کو کسی سے ایموشنلی کسی کے اندر انویسٹ نہیں کر پاتے. کچھ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے ہمیں ایسی ہماری پرورش ہوئی ہے کہ ہم کسی سے محبت اس لیول کی نہیں کر پاتے. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ کسی سے وہ جو جس کے لیے یعنی فار ایگزامپل اپنی نیند قربان کر دے, یا اپنا جاب قربان کر دے, یا اپنا کچھ جو اس کی آسائشیں قربان کر دے, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو؟ اس میں 2-3 وجوہات ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ انسیکیورٹی ہے. انسان اندر سے انسیکیور ہے. اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس نے افیکشن کا جو ایکسپریشن ہے وہ بہت یعنی ایک خوبصورت محبت کے اظہار کا خوبصورت مظاہرہ اس نے نہیں دیکھا جو بہت ڈیسنٹ ہو, بہت خوبصورت ہو. یعنی اپنی اماں ابا کے درمیان اس نے, یعنی وہ بچے جس نے نہیں سنے اپنی اماں ابا سے کہ ابا اماں سے محبت کا اظہار کر رہے تھے بہت خوبصورت لفظوں میں, اور اماں ابا کے اظہار کا بہت اچھے لفظوں میں جواب دے رہی تھیں, یا وہ کمپلیمنٹ دے رہے تھے, یا وہ دعا دے رہے تھے, یا وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ تم بہت اچھی ہو, یا آپ بہت اچھے ہیں, یا آپ کی وجہ سے میری زندگی میں یہ آسانی ہے, یا وہ ایک دوسرے کا شکریہ کر رہے تھے, یا وہ ایک دوسرے سے, یا کھانے کا ٹائم تھا اور ابا نے کہا کہ نہیں جب تمہاری اماں آئیں گی تو ان کے ساتھ ہم شروع کریں گے, میں ان کے بغیر نہیں کھانا چاہتا. تو وہ دیکھتے تھے کہ
یہ ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے لیے ریگارڈ ان کے دل میں ہوتا ہے, یہ اپنی محبت کا بہت اچھے جملوں میں اظہار کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں. تو یہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں, جب جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے کو بہت رسپیکٹفلی, اگر ڈس ایگری بھی کرتے ہیں تو اتنی رسپیکٹ کے ساتھ کرتے ہیں. یہ بچے نے دیکھا. تو اگر کسی بچے نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ محبت کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے, تو وہ محبت تو نیچرل ہے, اس کے اندر موجود ہے, لیکن کلچرلی اپروپریٹ مینر میں, ایک ڈیسنٹ مینر میں محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے. کسی بچے نے سنا ہی نہیں ہے آئی لو یو کیسے کہتے ہیں. مطلب فلمی سیٹنگ کے علاوہ آئی لو یو کا جملہ ہمارے معاشرے کے بچوں کو سننے کا موقع نہیں ملا. مطلب وہ ایک آئی لو یو ایک بہت مقدس جملہ ہے کہ بھائی مجھے آپ سے محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے, وہ اظہار فرماتے تھے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کی بات صحابہ ایک دوسرے سے کرتے تھے. تو یہ جملہ بہت مقدس جملہ ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے, آپ مجھے اچھے لگتے ہیں, میرا دل آپ کے لیے یہ والی فیلنگز رکھتا ہے. لیکن اگر کسی بچے نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے اور اس طرح کی مظاہرہ, تو ایک وجہ ہے کہ اس کو محبت نہیں ملی ہو, اس سے محبت کا اظہار نہ کیا گیا ہو. ایک وجہ یہ ہے کہ اندر ایک انسیکیورٹی ہے, اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ لائف میں جب چیزوں کی محبت بڑھ جاتی ہے, اصول یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی میں چیزیں زیادہ اہم ہو جاتی ہیں تو انسانوں کی جگہ کم ہونے لگتی ہے. اگر چیزوں کی محبت بڑھے گی, مال کی محبت بڑھے گی, تو قربانی کا جذبہ انسان کی, اس کی مہمان نوازی کی کوالٹی وہ نہیں رہے گی اگر اس کی مال سے محبت بڑھے گی. بالکل. اس کی دوستی کی کوالٹی وہ نہیں رہے گی اگر اس کی مال سے محبت بڑھے گی. یعنی وہ دوست جس کو بہت زیادہ اپنی چیزوں کی فکر ہوتی ہے, اپنی گاڑی کی بہت فکر کرتا ہے, وہ اپنے دوستوں کو گاڑی میں آسانی سے نہیں بٹھاتا. وہ کہے گا نہیں میری گاڑی خراب ہو جائے گی. بھائی ہم ایسے پیرنٹس کو جانتے ہیں, وہ اپنے بچوں سے ناراض ہوتے ہیں, تم نے گاڑی خراب کر دی. وہ گاڑی میں کچھ چیز گر گئی, کوئی بچے بیٹھے ہیں, تو انہیں بہت فکر ہوتی ہے گاڑی گندی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, ایک حد تک ہونی چاہیے, لیکن آپ کا بچہ اتنا انکمفرٹیبل ہے آپ کی گاڑی میں کہ اب اسے لگ رہا ہے کہ وہ ایک کیج میں ہے, اور وہ کیج بہت نیٹ اینڈ کلین اور بہت ایکسپینسو اور برانڈڈ کیج ہے جو کہ ایک لوکوموٹ کرتی ہے, اور آپ اس کے اندر مطلب بچہ بند محسوس کرتا ہے, اور جس کی ویلیو آپ کے والد کے لیے مجھ سے بھی زیادہ ہے. مجھ سے بھی زیادہ میں اہم نہیں ہوں, میری چیزیں اہم ہے. ہاں سلمان بھائی, یہ جو آپ نے بتایا اس کی وجہ ہے کہ ہسبینڈ وائف کا آپس میں تعلق اور وہ جو ریلیشن شپ نہ ہونا. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ ہسبینڈ وائف کی آپس میں ایموشنل نیڈز, جس کے امپیکٹ میں یہ بچہ ایسے پلا بڑا ہے. اور آج کل بہت بڑے لوگ ہوں گے جو ابھی شاید ان کو یہ پوڈ کاسٹ سن کے ریئلائز ہو رہا ہو کہ اچھا پرابلم میں اس لیے ہوں کہ یہ وجوہات ہیں, بچپن میں مجھے ایکسپیرینسز نہیں ملے اور میرے دل میں بھی مال کی محبت ہے ایکس وائی زی. تو یہ شروع ہوا تھا ہسبینڈ وائف کے تعلق کی کمی کی وجہ سے. وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ ایک ہسبینڈ کو وائف کو ہر حال میں ہی دینی چاہیے, اور کیا چیزیں جن پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور کیا وہ چیزیں ہیں جو وائف کو ہسبینڈ کو لازمی دینی چاہیے اور کن پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے, اور کوئی ایسی چیزیں جو کہ لازمی اوائڈ کرنی چاہیے. ہاں جی تینوں تک ایسپیکٹ کور ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی جو اپنی بیگم کی اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا, پروٹیکشن جیسے اگر میں ایک لفظ میں کہوں, اور اس میں عزت نفس کی پروٹیکشن بہت اہم ہے. یعنی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی سیکیور فیل کرے اس سے تعلق کے نتیجے میں. یعنی ایک عورت یہ محسوس کرے کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے میری سیکیورٹی کے ارینجمنٹس بڑھ گئے ہیں اور میں زیادہ سیکیور ہوں, مجھے زیادہ ایک پروٹیکشن حاصل ہے, اور زندگی اب کسی بڑے کاز کے لیے ایک اور زندگی کا ایک نیا چیپٹر شروع ہوا ہے جس کے اندر ہم ایک فیملی فارمیشن اور پھر ایک سوسائٹی میں اولاد اور تربیت, وہ ساری چیزیں, اس کے لیے جو انرجی چاہیے, اس کے لیے جو یکسوئی چاہیے, اس کے لیے جو پیشن چاہیے, وہ پیشن ہسبینڈ کی ایموشنل کہہ لیجئے کہ اپنی بیوی کی جو ایموشنل نیڈز ہیں ان کو وہ کتنا سمجھتا ہے, اس کی سیلف رسپیکٹ کا کتنا خیال کرتا ہے.
آپ نے جو بھی بات کی جو اس کی سیکیورٹی جو ہے اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں گے, کس سینس میں آپ بات کریں گے اس کی کیسے؟ فزیکل سیکورٹی نہیں ہے, ہمیں لگ رہا ہے وہ سیکیورٹی نہیں کہ گھر میں باہر چوکیدار رکھ کے, یہ ایموشنل سارٹ آف ایموشنل, یعنی اگر کوئی خاتون سب سے زیادہ انسیکیور اور سب سے زیادہ اسٹیٹ آف فیئر میں اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے ہیں, کیونکہ انہیں وہ ہر وقت ڈرتی رہتی ہیں کہ پتہ نہیں انہیں کب کون سی بات بری لگ جائے, پتہ نہیں یہ کون سے جملے سے کیا کہنا چاہتے ہیں, اور یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں یہ ٹونٹنگ ہے یا یہ واقعی جینون ایکسپریشن آف لو ہے, یہ کیا ہے, یہ آج جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی آج تو بہت ہی کمال کر دیا آپ نے, تو یہ کمال سے ان کی کیا مراد ہے, یہ میری اپریسیشن کر رہے ہیں کی اسٹیٹ میں نہ رہے. ہاں, یہ مطلب اس وقت بہت ساری عورتیں ڈری ہوئی ہیں, اور ان کی جو سیلف رسپیکٹ ہے یعنی وہ اس کو بہت زیادہ خطرہ ان کے, مطلب یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ وہ ڈرتی ہیں کہ ان کی جو عزت نفس ہے وہ کبھی کبھی ہرٹ ہوتی ہے. اچھا سلمان بھائی, یہاں پہ آپ کو میں ٹوک رہا ہوں, کیا ہسبینڈ کرے, ٹھیک ہے آپ نے کہا وائف کیا سے ایکسپیکٹ یعنی کیا فیل کر رہی ہے, بٹ ہسبینڈ کیا کرے ٹو میک ہر فیل سیکیور؟ ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دونوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسرے کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھیں, اور وہ یہ دیکھیں کہ ایک ایکسرسائز ہے بڑی عجیب سی ہے, ہسبینڈ یہ سوچے کہ اگر آپ اپنی بیگم ہوتے تو کیا آپ خوش رہ سکتے تھے؟ یعنی مشکل ہے یہ کرنا, امیجن نہیں ہو رہا, امیجن نہیں ہو رہا, اتنی بڑی اگر آپ جیسا, مطلب کیسا محسوس ہوتا ہے اسے, آپ مطلب اس میں کئی چیزیں ہیں کہ آپ جو گفتگو کرتے ہیں, دیکھیے اللہ نے آپ کو, ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اتھارٹی پوزیشن جب ہمیں ملتی ہے نا تو اس میں چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ہماری ٹون اتھارٹی والی نہ ہو, ہمارا لہجہ تحکم والا نہ ہو, یہ ایک چیلنج ہے. مطلب ہم اپنے آپ کو مطلب ہم اس طرح بات کریں کہ اس کی سیلف رسپیکٹ اور اس کی فیلنگز کا ہم خیال رکھ سکیں, ہم باس نہ لگیں. ہم جب آپ کوئی بات کہتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ آپ حکم دے رہے ہیں یا آپ گزارش کر رہے ہیں, آپ کی ٹون ریکویسٹنگ ہوتی ہے یا آپ کی ٹون کمانڈنگ ہوتی ہے, اور آپ زیادہ بولتے ہیں. اور بس بہت ساری خواتین کو لگتا ہے کہ ہماری طرف اٹینشن اس وقت دیتے ہیں جب یہ کچھ بولنا چاہتے ہیں, اور جب ہم کچھ بولنا چاہتے ہیں تو یہ لاسٹ ہوتے ہیں. مطلب یہ اس وقت اٹینٹو ہوتے ہیں جب یہ اپنا مائک آن کرتے ہیں, اور جب ہمارا مائک آن ہوتا ہے تو یہ نان رسپانسو ہوتے ہیں. تو یہ بڑی شکایت ہے. مطلب میں بہت ساری خواتین کے معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ یقین ہے کہ ان کے شوہر کو ان سے محبت ہے, لیکن ان کو پریشانی یہ ہے کہ ان کو توجہ نہیں ملتی, اور جب وہ ان کے ہسبینڈ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ لاسٹ ہوتے ہیں, وہ کہیں اور ہوتے ہیں, اور ان کی بات کو دیکھیں. محبت کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کی انکہی بات کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں, یعنی انڈرسٹینڈنگ کا ایک مطلب یہ ہے. جیسے خواتین کو نام ہوتا ہے سلمان بھائی, یہ تو بہت مشکل کام ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. وہ کہتی ہے بھائی تو ہنٹ سمجھ ہماری, ہمیں تو کئی بار سیدھی والی بات نہیں سمجھ آ رہی. صحیح بات, اللہ اکبر. یہ خواتین کو ہم نے یہ کہہ دینا کہ آپ ہسبینڈ آپ کی ان کہی بات کو سمجھ لے, پھر تو اللہ اکبر. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا, وہ جب ہم چھوٹے تھے نا, ایک زمانے میں ٹی وی پہ ایک پروگرام آیا کرتا تھا نیلام گھر, پرانا پروگرام تھا, طارق عزیز صاحب ان کا انتقال ہو گیا. تو ایک پروگرام آیا کرتا تھا اور وہ اس میں نیولی میرڈ کپلز کو بلاتے تھے, ایک کو باہر بھیج دیتے تھے اور ایک کو اندر رکھتے تھے, پھر کچھ کویسچنز کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد پھر دوسرے والے کو بلاتے تھے, اور پھر دیکھتے تھے کہ انہیں اس سوال کا جواب وہی ہے یا ڈفرینٹ ہے. مثال کے طور پر کہ بھئی اس سچویشن میں آپ کے اسپاؤس کیا کریں گے, اگر ایسی سچویشن ہو تو ان کا کیا ڈیسیشن ہوگا. تو وہ سوچتے تھے کہ میرے خیال میں اس سچویشن میں ان کا یہ ڈیسیشن ہوگا. پھر اس کے بعد انہیں بلاتے تھے, پوچھتے تھے بھئی آپ بتائیے کیا ہے, اور یہ نہیں بتاتے تھے کہ انہوں نے کیا جواب دیا. اور جب جواب ٹیلی کر جائے
تو اس کو پھر مطلب سیلیبریٹ کرتے تھے یا جو بھی ان کا طریقہ تھا ریوارڈ دیتے تھے. بہرحال وہ ایک اس کا کانٹیکسٹ اس پروگرام کا کیا تھا اس کے بارے میں ہم ابھی بات نہیں کرتے, لیکن اس کے اندر یہ والی جو بات ہے نا کہ دونوں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کہ اگر ان سے یہ پوچھا جائے, اگر بیوی سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کے خیال میں جب آپ کے ہسبینڈ گھر پہ آتے ہیں پورے دن کے تھکے ہارے, تو ان کی وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشنس کو آپ کتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور کتنا وربلائز کرتے ہیں, کتنا ایکنالج کرتے ہیں. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی بیوی نے آپ کی زبان سے اس کی ایکسپیکٹیشنس کو کتنی دفعہ سنا ہے, مطلب آپ نے اپنی زبان سے کہا کہ ہاں مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہو, اور اسی طرح بیوی نے اپنے شوہر کے بارے میں کہ بھئی بیوی سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے اپنے شوہر کی ایکسپیکٹیشنس کو کتنی دفعہ اپنی زبان سے ریفریز کیا ہے, آپ نے کہا کہ بھئی مجھے اندازہ ہے کہ دس از واٹ یو ایکسپیکٹ فرام می. ایٹ لیسٹ acknowledgement of what other thinks and feels towards me. جس میں نا ایک ہسبینڈ نے مجھ سے, میں نے جب اس سے بات کی نا کہ give her time, quality time, آپ کے مال کی طرف وہ محتاج نہیں ہے, وہ آپ سے وقت چاہتی ہے ایکسپیکٹ, تو انہوں نے کہا کہ بٹ میں جیسے ہی گھر آتا ہوں تھکا ہوا تو مجھ پہ ایک انبار آف رسپانسبلٹیز ڈال دیتی ہیں, بجائے کہ وہ مجھے پہلے کمفرٹیبل فیل کروائیں, کھانا شانا کھلائیں, ایک تھوڑا سا گپ شپ, ایک تھوڑا سا نارمل انوائرمنٹ ہو. بیکاز مین آر ہائیلی کمپیٹیٹیو ان نیچر, تو وہ باہر اگر کمپٹیشن یا دنیا سے لڑ کے فار ایگزامپل آ رہے ہیں, اور آج کل کا جو ماحول ہے ہائپر کنزیومرزم کا, جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو دے ڈونٹ وانٹ کمپٹیشن ان دا ہاؤس, دے وانٹ کمفرٹیبلٹی اینڈ ریلیکسیشن, کہ اب میں تھوڑا سا چل کروں گا اور پھر ذرا گپ شپ ماریں گے. تو اگر آتے ہی وائف یہ کام نہیں کیا, یہ کام نہیں کیا, یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کیا, تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم نا تھوڑا سا اپنے آپ کو نا زون ٹرن آف کرتے ہیں تاکہ اسٹریس مزید نہ ہو. تو یہ واقعی میں ان کا جینوئن وہ تھا, اور کیا وائف کو ایسے کرنا چاہیے یا ان کی ہسبینڈ کی غلطی ہے کہ وہ اس کو فائٹ اور فلائٹ میں سے وہ فلائٹ کر جاتے ہیں؟ نہیں, صحیح بات. ہاں ایسا ہوتا ہے اور اس میں خیال کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ بہت ساری خواتین کو یہ شکایت ہے کہ یعنی کچھ خواتین کو یہ شکایت ہے اپنے مردوں سے کہ یہ جو سائلنٹ ہو جاتا ہے, یہ جو سائلنٹ ہو جاتے ہیں نا, یہ ظلم ہے. اور مردوں کو یہ شکایت ہے کہ یہ جو بولتی ہے یہ ظلم ہے. تو بیگم کہتی ہیں کہ بھئی آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے, میں اتنی دیر سے آپ سے بول رہی ہوں, آپ کچھ بولتے کیوں نہیں. تو وہ مطلب یہ ایک بڑا مسئلہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر ہم یہ لرن کریں کہ ٹھیک ہے وہ بھی پورا دن انتظار میں تھی کہ آپ جب آئیں گے تو وہ بتائے گی کہ آپ کی والدہ نے کیا کیا ہے, آپ کے بچوں نے کیا کیا ہے, اور گھر میں کیا کیا مسئلے ہوئے ہیں, اور اس کی لائف کیسی گزری ہے. تو جب آپ داخل ہوئے ہیں تو وہ بھی اس انتظار میں تھی. تو آپ آتے ہی یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوا, الحمدللہ ہم آ گئے اور اب ہم اس ٹائم پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. آپ اس کو کانورسیشن ٹائم سیکیور کریں اور کانورسیشن ٹائم آپ اناؤنس کر دیں. جب آپ یہ بتا دیں گے کہ ہم آج یا کل صبح یا رات میں یا اس ٹائم پہ انشاءاللہ اس وقت بات کریں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ ذرا آسان ہو جائے گا. وہ یہ دیکھتی ہے کہ آپ اس سے تو بات کر نہیں رہے, اور آپ طه جلیل صاحب اور سلمان صاحب کی پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں جس میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے بات نہیں کر رہے. تو وہ اور زیادہ ناراض ہوتی ہے, وہ کہتی ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس میں ایک اور چیز, ابھی آپ نے شروع میں ایکسپیکٹیشن کی بات کی تھی نا کہ ہم لوگ کی ایک پرابلمس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی ہیں. تو کیا یہ بھی ان ادر ورڈز یہ نہیں ہے کہ ایک ہسبینڈ کی ایکسپیکٹیشن ہے میں گھر آؤں تو ایسے ہو, وائف کی ایکسپیکٹیشن ہسبینڈ گھر آئے تو یہ, مطلب ان ادر ورڈز ایک طرح سے نا مجھے لگتا ہے کبھی کبھار نا یہ ایک عجیب کھچڑی سے پکڑی ہوتی ہے کہ دونوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, دونوں کہہ رہے ہیں ہماری یہ ویلڈ ایکسپیکٹیشنز ہیں. اچھا کہاں جا کر ٹو مچ ایکسپیکٹیشنز ہے, کون سی ایکسپیکٹیشنز جائز ہیں, یو نو ہاؤ ڈو یو نو وہ جو بیلنس ہے. اور آپ نے ایون یہ جو بات کی نا کہ وہ جو خواتین کمپلین کرتی خاموش ہے, تو ہسبینڈ کہے گا یار میں بولوں تو مسئلہ, اس لیے میں خاموش ہو جاتا ہوں تاکہ لڑائی نہ ہو. وہ کہیں گے نہیں آپ بولیں گے تو پرابلم. وہ ایک عجیب سی نا کھچڑی ہوتی ہے. تو سمجھ نہیں ہو رہا تھا کہ کون انیشیٹ کر رہا ہے اور کون ریئیکٹ کر رہا ہے, اور ہاؤ ڈو یو سالو دس پرابلم دین. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ بعض اوقات صرف لاجسٹکس ارینج ہو رہے ہوتے ہیں, صرف لائف میں
کھانا ہے, سونا ہے, گروسریز کرنی ہے, کچھ خریدنا ہے, اور بہت ہی ایڈمنسٹریٹو لیول پر ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ایموشنل کنیکشن ہے وہ مسنگ ہوتا ہے. اور اگر وہ کافی عرصے تک مسنگ رہے تو پھر طوفان آتے ہیں, پھر دھماکے ہوتے ہیں, پھر مسائل ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے آدمی اس کو دیکھے کہ ٹھیک ہے ہم ایموشنلی کیسے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں, یہ بہت اہم ہے. اور ایکسپیکٹیشنز, بالکل صحیح بات ہے کہ ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں اور اتنی غلط ہو گئی ہیں. دونوں ایک دوسرے کو آئیڈیل, مطلب دونوں یہ چاہتے ہیں کہ وہ, مطلب آپ نے یہ کہا تھا, آپ نے وہ کہا تھا, وہ یاد رکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر چیک کرتے ہیں کہ آپ نے تو یہ کہا تھا. اور اب تو کہنے کے علاوہ آپ نے تو یہ سنا تھا, آپ وہ ٹاک سن رہے تھے, اس میں اس نے یہ کہا تھا تو آپ نے تو یہ سنا تھا. کہنے کی تو بات اور ہے, مطلب آپ نے تو یہ سنا تھا, آپ تو سورہ نور سن رہے تھے, آپ تو سورہ نساء کے بارے میں سن رہے تھے, تو آپ نے تو یہ سنا تھا, اب میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں. یہ ذرا اس میں ہمیں تھوڑا سا موقع دینا چاہیے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے, وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی ایک بات شوہر کی طرف سے اور ایک بات عورت کی طرف سے اگر ہو, یعنی بیوی, ایک چیز جو بیوی کو ہم, جس پہ بیوی اپنے آپ کو ایویلویٹ کرے, اور اگر ایک چیز شوہر اپنے آپ کو ایویلویٹ کرے, تو شوہر کی بات یہ ہے کہ وہ پروٹیکشن کی ذمہ داری, قوام ہے, اس کو قوام بہت بڑا تصور ہے جس کی ابھی ہم تفصیل میں نہیں جا رہے, لیکن کسی, یعنی بیوی کی جو عزت ہے نا, اس کے اندر عزت نفس بھی شامل ہے. اس کی عزت نفس اور اس کی عزت کا تحفظ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اب اگر شوہر کی زبان سے ہی بیوی کی عزت نفس ڈسٹرب ہو رہی ہے تو پھر تو یہ سمجھ لیں کہ جس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے پہ لگایا گیا تھا, جس کی پریزنس میں اس کو سیکیور فیل کرنا تھا, اسی کی پریزنس میں یہ انسیکیور فیل کر رہی ہے اور ڈری ہوئی ہے, تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اب اگر ہم عورت کی طرف آئیں کہ عورت ایک چیز اگر بیوی کو پوچھا جائے کہ صرف ایک چیز جو ہر صورت میں اس کو پکڑ کے رکھنی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ بھائی کیا یہ آپ کی جو بیگم ہیں یہ آپ کو فالو کرتی ہیں, آپ کی اطاعت کرتی ہیں, آپ کی بات مانتی ہیں, اگر آپ نے کوئی ڈیسیشن لے لیا ہے, اصولی طور پر اچھا ہوتا ہے کہ آپ کنسنسس کے ساتھ ڈیسیشن لیں, آپ انڈرسٹینڈنگ بنائیں, فیملی کا کوئی بڑا ڈیسیشن آپ اکیلے نہ لیں. لیکن اگر کسی اسٹیج پر آپ نے فوری طور پر کوئی فیصلہ کیا ہے تو کیا آپ کو یہ خوف تو نہیں ہوتا کہ میں نے ابھی اس کو کانفیڈنس میں نہیں لیا تھا تو ابھی یہ میرا ڈیسیجن ویٹو تو نہیں ہو جائے گا؟ یہ آپ کو چیلنج تو نہیں کرتی؟ یہ آپ کو فالو کرتی ہیں؟ یہ آپ کی مطلب مانتی ہیں آپ یا نہیں مانتی؟ اگر میں کہوں اطاعت کرتی ہیں آپ کی یا نہیں کرتی؟ یہ کسی عورت کی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ شادی کے بعد نا آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شوہر جو ہے، اگر میں خالص اسلامی اصطلاح میں بات کروں تو امیر ہے. یعنی شوہر جو ہے نا، اپنے شوہر کو عافیت اسی میں اور بہتری اسی میں کہ آپ اپنے شوہر کو اپنا شیخ بنائیں، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ مطلب اس طرح ایکٹ کرے، اس لیول پر اپنے آپ کو ڈیولپ کرے، اور وہ اتنی میچیورٹی اس کے اندر ہو، اتنا علم اس کے اندر ہو. ایک سوال یہ بن سکتا ہے کہ بھائی بہت سے کیسز میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو کرنا چاہتی ہوں، یہ نہیں کرنا چاہتا، یہ آن بورڈ نہیں ہے. کیا ایک اچھا تعلق اسی وقت بنے گا جب دونوں اچھے ہوں؟ اگر ایک بہت سی چیزوں کو سمجھتا ہے اور دوسرا نہیں کوآپریٹ کر رہا، تو کیا ایسی صورت میں تعلق اچھا نہیں بن سکتا؟ یہ بہت اہم کویسچن ہے. تو میں نے تو اپنی ایکسپیکٹیشنز کو بہت نیچے لے آیا ہوں، یہ نہیں نیچے لا رہے، تو کیا بن سکتا ہے؟ کیا مطلب ون سائیڈڈ ایفرٹ سے کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم بالکل سوال ہے. آئی تھنک ہر بندے کے ذہن میں ہوگا، اسپیشلی خواتین کے ذہن میں تو لازمی ہوگا جو سفر کے. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ پہ بات کرتے ہیں تو جو ہر بندہ اس کو اس طرح پرسیو کر رہا ہوتا ہے، جیسے اس ٹاک کو بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے پرسیو کریں کہ یہ تو اس وقت ہوگا جب وہ یہ بات سن لیں، تو یہ لیکچر جو ہے میں ابھی فوری طور پر ان سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ وہ بھی سن لیں، تو اگر وہ سن لیں گے تو پھر ہمارا کام ٹھیک ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کا فہم زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، پہل کرنے کی بھی، معافی مانگنے کی بھی، اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی بھی، معاف کرنے کی بھی، درگزر کرنے کی بھی. جس کا فہم زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. اور ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ
کوئی ویسے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ ہی کے علم میں ہے کہ واقعی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ٹھیک, لیکن انسان کو جو کوششیں ہیں وہ کرنی چاہیے, اور ون سائیڈڈ ایفرٹ سے بھی الحمدللہ بہت ساری خیر پیدا ہوتی ہے. ہم ایسے بہت سے کیسز کو جانتے ہیں جہاں کسی ایک نے اپنے ریلیشن شپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ایفرٹس شروع کی, شروع میں کچھ چیلنجز آئے, لیکن الحمدللہ کچھ عرصے کے بعد وہ دونوں, ان کے درمیان بڑی اچھی محبت, بڑا اچھا تعلق, بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی, اور بہت اچھی, بہت ہیپی لائف ان کی زندگی میں الحمدللہ, بہت ایک اچھا فیز شروع ہوا الحمدللہ. تو یہ سمجھنا کہ جب تک دوسرا ٹھیک نہیں ہوگا, جب تک دوسرا اپنے عمل کو نہیں ٹھیک کرے گا, یا جب تک دوسرا اپنی غلطیوں کو ریئلائز نہیں کرے گا, ہمارا ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہوگا. اس لاک سے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہوگا, اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں. میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں, مرد بھی آتے ہیں, خواتین بھی رابطہ کرتی ہیں, اور ان کی بھی کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں. تو اکثر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ ایک جگہ رکے ہوئے ہیں, اور جب میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنا ریلیشن شپ بہتر بنانے کی کوشش کریں, تو ایک بات جو اندر سے نکلتی ہے, جب میں اسے ایکسکیویٹ کرتا ہوں نا, اندر سے جیسے نکالتا ہوں, تو وہ نکلتا ہے کہ سر میں اپنا ریلیشن شپ اس بندے سے کیسے بہتر بنا سکتی ہوں یا بنا سکتا ہوں جب تک یہ خود اپنے آپ کو بہتر نہیں کرتا. جب تک یہ اپنے آپ کو بہتر نہیں بنائے گا, میرا ریلیشن شپ بھی اس سے بہتر نہیں بنے گا. تو اس لاک سے نا, اس پرسیپشن سے اپنے آپ کو باہر نکالیے. آپ اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنائیے, انشاءاللہ اس کی برکت سے, آپ کے اخلاص سے, آپ کی محبت کی پیورٹی سے, اور اللہ کی توفیق سے یہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اصل میں ایک اور بات بھی ہے, لوگ بہتر ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے حق میں بہتر نہیں ہوتے. یعنی خاتون بہتر ہیں لیکن ان صاحب کے حق میں بہتر نہیں ہیں, وہ بچوں کے حق میں بہتر ہیں, یہ صاحب بہت بہتر ہیں اپنے باس کے حق میں, اور اپنے کلائنٹس کے حق میں بہت بہتر ہیں, بیگم صاحبہ کے حق میں بہتر نہیں ہیں. ایک ٹیچر ہیں, وہ ایک صاحب ہیں, وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں, وہ بڑے پاپولر بہت مشہور ٹیچر ہیں, بیگم صاحبہ سے نہیں بنتی. اور بچوں کے تو وہ بہت فیوریٹ ہیں, ہزاروں بچے مطلب ان کے فین ہیں, بہت بڑا برانڈ نیم ہے, ٹیچر ہیں وہ, بڑی ان کی ویلیو ہے, لیکن بیگم سے نہیں بنتی. اور میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ کے ساتھ جو زیادہ دیر گزار لیتا ہے وہ آپ کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا, یہ ایک اہم سوال ہے. آپ کو جو دور سے دیکھ رہا ہے اس کو تو آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں, لیکن جو آپ کے ساتھ رہتا ہے اصل تو وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو تمہارے جو اپنے گھر میں بہتر ہے, کیونکہ وہ تو تمہارے ساتھ رہتا ہے. تو یعنی زیادہ دیر کسی کو شارٹ ٹرم کے لیے امپریس کرنا از ناٹ دا تھنگ, دیٹس ایزی اینڈ دیٹس ٹیمپرری اینڈ دیٹ شوز, یعنی آپ کریڈیبلٹی آپ کی تب ہے جب آپ کسی کو لانگ ٹرم, لمبا جو چلنا ہے جس کے ساتھ, اس کے ساتھ آپ بہتر انسان بن سکے. جیسے آپ نے کہا سلمان بھی, اس میں ایک پرسپیکٹو پہ آؤں گا کہ ٹھیک ہے میں نے بہت ٹرائی کر لی, ان کے بہتر نہ ہوتے وقت بھی میں نے بہت زیادہ ایفرٹ کر لی اور ٹرائی کر لی. تھوڑا سا یہ شرعی مسئلہ, یعنی میں آپ سے نا آپ کی ایڈوائس چاہوں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا پھر ڈائیورس کی بات کب تک پہنچے, کہ کب تک مجھے پتا ہو کہ میں نے ہر ٹرائی کر لیا کہ ناؤ اٹس ٹائم کہ آئی تھنک ہی از ناٹ میڈ فار می, آئی ایم ناٹ میڈ فار ہم, وہ اسٹیج کب پہنچے, اس سے پہلے کیا کیا اسٹیپس ہیں, اور پھر مجھے احساس ہو کہ ہاں اب وہ ٹائم آ گیا کہ آئی تھنک آئی ہیو ریئلائزڈ کہ اب وہ, آلدو ہم کہتے ہیں وہ تو لاسٹ اور فائنل اسٹیپ ہونا چاہیے, لیکن پھر بھی اسلام نے ایک راستہ دیا ہے کہ اگر ایکس وائی زی آپ کرنے کے بعد بھی یہ چیز نہیں بن رہی تو وہ کب تک سٹیج پہنچتی ہے, وہ کب موقع آتا ہے. میرا خیال ہے سب سے پہلے جو چیز دیکھنی چاہیے کہ یہ انسان جو آپ کی لائف میں آیا ہے, اس لائف کے آنے سے ٹھیک ہے آپ کی لائف میں کچھ پرابلمس بھی چل رہے ہیں, کچھ شکایتیں ہیں, کچھ ناراضگیاں ہیں, کچھ انہوں نے کچھ گڑبڑ بھی کر رکھی ہے. اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, the other person has caused some problem, some trouble, جس کی وجہ سے یہ پوائنٹ آ گیا ہے کہ آپ سیپریشن کی طرف اور ڈائیورس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. اس سے پہلے اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس بندے کے تھرو اللہ نے مجھے کس کس خیر سے نوازا ہے. کیا اس بندے کی وجہ سے میری لائف میں صرف پرابلمز آئے ہیں, صرف پین آیا ہے, صرف تکلیفیں آئی ہیں, صرف خرابی آئی ہے,
یا اس بندے کی وجہ سے میری لائف میں کوئی خیر آیا ہے. اچھا اس کو لوگ ریئلائز نہیں کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اکاؤنٹ کو کلوز کرنے سے پہلے ہمیں اکاؤنٹ کے نا پہلے سارے ڈیبٹ اور کریڈٹ سامنے لانے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کریڈٹ کیا ہوا ہے, ڈیبٹ کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد ہم اس اکاؤنٹ کو بالکل ہم اسے کلوز اگر کرنا چاہتے ہیں. جی. تو جو بلیسنگ والا پارٹ ہے وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بلائنڈ ہو جاتے ہیں کسی ایک چیز کی تکلیف سے, اور ہم جو بلیسنگ والا پارٹ ہے اسے دیکھ نہیں پاتے, اور بہت عرصے سے نہیں دیکھا ہوتا. میں بہت دفعہ ایسے کپلس جو بالکل اس پوائنٹ پر تھے, انہوں نے کہا کہ ہم بالکل آج بس آپ سے مشورہ لینے آئے ہیں اور آج مجھے ان کو طلاق دینی ہے, یا خاتون نے کہا کہ میں نے ان سے الگ ہونا ہے اور میں بس آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ کا ایک مشورہ مل جائے, تو بس مجھے اگر آپ بھی اوکے کرتے ہیں تو بس میں نے ہی جانا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ ان کی وجہ سے آپ کی لائف میں کوئی خیر آئی ہے, کوئی اللہ نے آپ کو کوئی بلیسنگ, اللہ کی کوئی فضل ان کے تھرو اللہ نے آپ کو دیا ہو؟ کیونکہ اللہ انسانوں کے ذریعے انسانوں کی زندگی میں خیر پہنچاتا ہے. آپ کے والدین کے ذریعے آپ کو رزق پہنچایا ہے, آپ کے شوہر کے ذریعے آپ کو بہت کچھ چیزیں ملی ہیں, یا آپ کی بیوی کے ذریعے آپ کو بہت کچھ ملا ہے. تو اللہ تو بندوں کو وسیلہ بناتا ہے, آپ کے پاس آتی ہیں چیزیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے تو کوئی ایسی چیز یاد نہیں. میرے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز یاد نہیں. میں نے کہا اور سوچئے. انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے کوئی ایسی چیز یاد نہیں. پھر میں نے کہا کہ آپ والدہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں والدہ ہوں. میں نے کہا کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا 3 بچے ہیں. میں نے کہا کہ ایک خاتون, ایک عام خاتون اور ایک ماں, یعنی ناٹ ایوری لیڈی از اے مدر. تو وہ خاتون جس کو اللہ نے ماں بنایا ہو اور وہ خاتون جس کو اللہ نے ماں نہ بنایا ہو, ان دونوں پہ اللہ نے برابر کا فضل کیا ہے, یا ماں جس کو بنایا ہے اس پہ فضل زیادہ کیا ہے؟ تو انہوں نے سوچا, کہنے لگی ہاں ماں. میں نے کہا ماں کا کوئی لیول ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ماں کا لیول. میں نے کہا اگر یہ آدمی زندگی میں نہ آتا تو کیا آپ ماں بن سکتی نہیں؟ اور پھر کہنے لگے, پھر انہوں نے کہا کہ ہاں پھر کوئی اور آتا تو میں پھر ماں بن جاتی. تو میں نے کہا, پھر میں نے ان سے پوچھا 1 منٹ, ان 3 بچوں کا نام بتائیں. انہوں نے بچوں کا نام بتایا. میں نے کہا کوئی اور آپ کی لائف میں آتا تو آپ کو یہ والے بچے نہیں مل سکتے تھے. یہ والے بچے جو ملے ہیں نا, یہ اللہ نے انہی صاحب کے تھرو آپ کو دینے تھے. میں نے کہا آپ کو یہ بچے کیسے لگتے ہیں؟ پیارے لگتے ہیں؟ مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں. میں نے کہا تو پہلے آپ یہ دیکھیے کہ اس رشتے کی وجہ سے, اس تعلق کی وجہ سے اللہ نے آپ کو جو دیا ہے نا. میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی یعنی ڈائیورس کے اندر بھی جس چیز سے ہمیں بچنا ہے, کفران نعمت سے بچنا ہے, ناشکری سے بچنا ہے. ڈائیورس جو ہے وہ شرعی, اللہ نے ایک شرعی وے آف ایگزٹ اللہ نے دیا ہوا ہے کہ میاں بیوی کے تعلق کو اگر توڑنے کی ضرورت محسوس ہو تو ناشکری سے بچتے ہوئے, کفران نعمت سے بچتے ہوئے, اور کسی زیادتی سے بچتے ہوئے آپ اپنے اسپاؤس کے لیے آپ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. آپ اس کے ساتھ, بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کام کو بھی خوبصورتی کے ساتھ کریں گے, اس کام کو بھی احسان کے ساتھ کریں گے, اس کام کو بھی ایک بھلے انداز سے کریں گے, اور ایک پازیٹیو نوٹ پہ اگر بالفرض ایسی سچویشن آ جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے جو اس کے بعد دیکھنے کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اس رشتے کے تھرو آپ کو کوئی بلیسنگ ملی تھی, تو اس کو ذرا اکاؤنٹ فور کریں, پھر اس کا شکریہ کریں, پھر اللہ سے شکر کریں, اور پھر دیکھیں کہ کیا ابھی بھی آپ کا یہی فیصلہ ہے. اور اگر آپ کا ابھی بھی یہ فیصلہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کے تھرو جو تکلیفیں ملی ہیں اور اس بندے کے تھرو جو بلیسنگز ملی ہیں آپ نے دونوں کو دیکھ لیا ہے. اور پھر اب آپ اس کی موجودگی میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں, اس بندے کے تھرو جو تکلیف ملی ہے وہ زیادہ ہے, اور ابھی بھی میرا یہ ڈیسیجن ہے کہ میں اس کو ختم کروں. ٹھیک ہے, اب آپ نیکسٹ اسٹیج پہ آئیے. نیکسٹ اسٹیج پہ دیکھنے کی بات یہ ہے, آپ کو اللہ نے جو سائیکولوجیکل کیپیسٹی عطا کی تھی, کیا آپ اپنی فل سائیکولوجیکل کیپیسٹی پر, آپٹیمم سائیکولوجیکل کیپیسٹی پر پرفارم کیا آپ نے یا نہیں کیا؟ میں اس کو سمجھاتا ہوں. ٹورڈز دا اسپاؤس. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی بیگم یا اپنے شوہر سے اس وجہ سے علیحدہ ہو گئے کہ ان کا ٹیمپر بہت خراب ہے, یا وہ بہت باسی ہیں, یا وہ بہت اس طرح کا ان کا کوئی پرابلم ہے, اور وہ پرابلم ہے ان کے ساتھ. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک ایسے باس کے ساتھ جاب میں گزارا کر رہے ہیں پچھلے 10 سال سے یا 5 سال سے, جہاں ان کا باس بہت سخت ہے,
اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو ریڈیکیول کرتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کی انسلٹ کرتا ہے اور بہت پریشر دیتا ہے, لیکن وہ اس باس, اور پھر اس باس کو انہوں نے خوش رکھا ہوا ہے اور اس باس کو کبھی بھی چھوڑنے کا نہیں سوچا. تو اگر آپ کی یہ سائیکولوجیکل کیپیسٹی اتنی ہے, آپ کو دیکھنا یہ ہے, جو اس میں بہت اہم بات ہے, اس دنیا میں اگر میں ایک سوال یہ کروں کہ اس دنیا میں وہ بندہ کون سا بندہ ایسا ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ ڈیزرو کرے کہ آپ اسے سب سے زیادہ مارجن دیں, یعنی آپ سب سے زیادہ مارجن کس بندے کو دیں, وہ کون بندے ہوں جو ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ انہیں سب سے زیادہ مارجن دیں گے, سب سے زیادہ اگنور کریں گے, سب سے زیادہ آپ انہیں لیٹ گو کریں گے. یہ جو آئیڈیل میرج ہے نا, یہ ایسا نہیں ہے کہ دو بندے آرڈر پہ تیار کیے تھے. بیگم نے ایک جگہ آرڈر دیا تھا مجھے ایسا ہسبینڈ چاہیے, ایسا بندہ دیجیے گا اس کی ناک ایسی ہو, اس کے خراٹے نہیں ہو بالکل بھی, سوئے تو بالکل ایک کروٹ لے کے سوئے, صبح اسی کروٹ پہ اٹھے, اور اس کے بعد جب وہ اپنے کپڑے اتارے تو اپنی جگہ پہ رکھے, اور ساکس تو ادھر ادھر کبھی بھی نہیں ڈالے, اور کھانا میرے ساتھ بیٹھ کے کھائے, اور کھانے میں کوئی آواز بھی نہیں نکالے, اور ایسا ہو اور ایسا ہو اور ایسا ہو, اور تہجد بھی پڑھتا ہو. یہ ساری چیزیں آپ نے لسٹ ڈاؤن کر کے آرڈر دی اور یہ لیجیے حاضر. ایسا کوئی سروس ابھی تک Amazon سے دیا تھا آگے دراز سے. ایسا نہ آرڈر پر بیوی ملے گی نہ آرڈر پہ شوہر ملے گا. بالکل ایسے. پھر آئیڈیل میرج کیسے ہوگی جب یہ دونوں آئیڈیل نہیں ہے؟ تو آئیڈیل میرج از ناٹ دا یونین آف ٹو آئیڈیلس. آئیڈیل میرج از ایکچولی دا آؤٹ کم کہ یہ دونوں معاف کرنا انہیں آتا ہے. عورت معاف کرنے میں سبقت لے جانے والا کپل آئیڈیل میرج کی سطح پر پہنچ جاتا ہے. پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں پرفیکٹ ہیں, پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی امپرفیکشن کو مائنڈ نہیں کرتے, فیل نہیں کرتے. یہ ایک دوسرے سے اسٹینڈرڈ نہیں مانگ رہے, یہ ایک دوسرے کو مطلب اگنور کرنے اور معاف کرنے کی کیپیسٹی انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے یار میں بھی غلط کر لیتا ہوں, کبھی اس نے کر لیا تو کیا ہو گیا یار, کوئی بات نہیں, چلو کوئی بات نہیں. بلکہ یہ جو 3 لفظ ہیں نا, میں یہ دیکھتا ہوں کہ جن گھروں میں طلاق 3 دفعہ بولی گئی ہے ان گھروں میں یہ 3 لفظ بہت کم بولے جاتے ہیں, اور وہ لفظ ہے